stars and holding you. I can't see the end, but we'll see it through. Times don't fly too high. Be sure to keep the अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर सलमान खान है। बेसिकली मेरा ताल्लुक सियासत से है, लेकिन आई बीन बोर्न एंड रेज्ड इन वाकेंट। मैंने अपना मैट्रिक जो है बॉयज़ पब्लिक स्कूल वाकेंट से किया। देन आई डिड माय एफएससी फ्रॉम एड्रेस कॉलेज पेशावर, और पीडीएस जो है वो मैंने मेडिकल कॉलेज अहमदाबाद से किया है, और हाउस जॉब भी मैंने मेडिकल कॉलेज से ही की। देन आई डिड FCPS ट्रेनिंग इन ऑर्थोडॉन्टिक्स एंड डेंटल ऑर्थोपेडिक्स फ्रॉम एमआर कॉलेज ऑफ डेंटिस्ट्री पेशावर, और now I am here in Wakent. I'm trying to serve the people of Wakent, and I'm trying to serve them with standard dentistry which they deserve. Today the topic of our small video is the problems with dental practice in Wakent, and what the things which I have seen and I have noticed which are flawed in Wakent's dental practice. First of all, the people of Wakent do not know how to differentiate between a good dental practice and a bad dental practice. Now, today I am going to pinpoint a few points which can differentiate a good dental practice from a bad dental practice. First of all, a good dental practice will be transparent. What transparency means is कि आपकी जब good dental practice होगी तो वहाँ पे आपको कोई छुपी हुई हिडन बातें नहीं मिलेंगी, इस तरह की कोई चीज़ नहीं होगी। वो ट्रांसपेरेंट होगी, उस बंदे की सारी डिग्रीज और सारी अचीवमेंट उसके क्लिनिक में लगी होंगी, जिस तरह की आप देख सकते हैं कि मेरे पीछे ये सारी लगी हुई हैं। और दूसरा, अगर आप कहीं जाते हैं कोई उसके अचीवमेंट्स वगैरह कुछ भी नहीं लगा हुआ तो आपके माइंड में थोड़ा सा डाउट आता है, ठीक है। तो यू कैन आस्क द पर्सन, ये आपका राइट है कि आप उससे पूछें कि आप मुझे अपना PNDC का रजिस्ट्रेशन नंबर बता सकते हैं, क्योंकि अगर वो डॉक्टर है तो वो PNDC के साथ मस्ट रजिस्टर्ड होगा, और आप उससे उसका PNDC रजिस्ट्रेशन नंबर मांग सकते हैं। वो देख के आप वेबसाइट पे चेक कर सकते हैं कि वेदर ही इज़ रजिस्टर्ड डेंटल सर्जन और नॉट। अगर वो एक डेंटल सर्जन है तो तभी आप उनसे इलाज करवाएं, वरना आप उनसे इलाज ना करवाएं। दूसरी बात जो है वो ये है कि अताइयों से आपने बचना है। जो अताई होते हैं, जो आपके क्वैक्स जिनको इंग्लिश में कहते हैं, वो बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंट होते हैं। एक तो उनके पास कोई डिग्रीज कोई अचीवमेंट्स नहीं होती हैं उनको शो करने के लिए। दूसरा ये कि वो बातों से आपको ऐसे कहेंगे कि जी हम आपका सब कुछ ऐसे मिनटों में ठीक कर देंगे, और वो बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट होते हैं और बातों में बहुत ज़्यादा तेज़ होते हैं। तो ये एक पहचान है कि जी आप अताइयों से इस तरह से बच सकते हैं। दूसरी बात ये है कि अताई जो हैं और वो डेंटल प्रैक्टिस में कोई भी ना हाइजीन का ख्याल रखते हैं, ना स्टेरिलाइजेशन का ख्याल रखते हैं, ना उनके इंस्ट्रूमेंट साफ होते हैं। वो सिर्फ उन इंस्ट्रूमेंट्स को धो के दोबारा पेशेंट्स पे यूज़ करते हैं। उनके पास बेइंतहा पेशेंट्स का रश होता है, और जितना उनके पास रश होता है, जाहिर सी बात है उतना इंस्ट्रूमेंट उनके पास होता नहीं। वो पेशेंट को वापस नहीं भेजते हैं कि आप कल आ जाएं, हमारे इंस्ट्रूमेंट्स अभी साफ़ नहीं है, हम उनको स्टेरिलाइज करके या साफ़ करके आपको बुला लेंगे। वो उसी दिन उन्हीं गंदे इंस्ट्रूमेंट से बार करते हैं, जिसकी वजह से बहुत ही ज़्यादा खतरनाक हेपेटाइटिस, HIV जैसी बीमारियाँ फैलती हैं। और इसके साथ जो है आपने कैसे पहचानना है कि कोई चीज़ साफ़ है या नहीं। कोई आपके पास जो इंस्ट्रूमेंट आ रहा है वो आप कैसे पता चलेगा कि वो साफ़ है कि नहीं है, मुझे आप दे दीजिए। आपके पास जो भी इंस्ट्रूमेंट आपके लिए इस्तेमाल होगा वो आएगा इस तरह के पाउचेज में। ये देखें, ये पाउच है, ये इसके अंदर इंस्ट्रूमेंट। ये पाउच आपके अव्वल तो ये पाउच में होना चाहिए, खुला इंस्ट्रूमेंट आपके पास नहीं आना चाहिए। अगर कोई दराज से खुला इंस्ट्रूमेंट निकाल के आपके सामने रख रहा है तो बराए मेहरबानी उस बंदे से आप ट्रीटमेंट ना करवाएं, क्योंकि वो खुले इंस्ट्रूमेंट की स्टेरिलाइजेशन सफाई की कोई गारंटी नहीं है। इस तरह के पाउच में आपके पास स्टेरिलाइजेशन पाउच इसको कहते हैं इंस्ट्रूमेंट आएगा तो तभी आपने वहाँ से काम करवाना है।
دوسرا آپ نے کیسے اس کا اندازہ لگانا ہے کہ یہ پاؤچ میں تو انسٹرومنٹ ہے لیکن یہ صاف ہے کہ نہیں ہے. اس کا اندازہ آپ اس طرح لگائیں گے کہ آپ کا یہ رائٹ ہے کہ آپ اس بندے سے کہیں کہ یہ پاؤچ کھولنے سے پہلے مجھے دکھائیں. ٹھیک ہے, اس پاؤچ, یہ والا پاؤچ ہے, یہ خالی ہے, اس میں کوئی انسٹرومنٹ نہیں ہے, یہ اسٹیریلائز نہیں ہوا ہوا. تو جیسا کہ آپ ادھر دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ لکھا ہوا ہے, پاؤچ کے اوپر ہی آپ کی انسٹرکشن دی گئی ہیں. وین اسٹیم اسٹیریلائزڈ دا بلو انڈیکیٹر ٹرنس ٹو ڈارک گرین. یہ پاؤچ ابھی یوز نہیں ہوا ہوا اور یہ اسٹیریلائز نہیں ہوا ہوا, یہ انڈیکیٹر جو ہے یہ بلو ہے. ٹھیک ہے, اب یہ ہے اس کے اندر انسٹرومنٹ ہیں, یہ اسٹیریلائز ہوئے ہیں. تو وہی چیز آپ پھر سے پڑھیں, وین اسٹیم اسٹیریلائزڈ the light blue indicator turns into dark green. اس میں آپ کلر نوٹس کریں, یہ ڈارک گرین ہے. یہ بیسک نالج کی چیزیں ہیں جو کہ ہماری عوام کو نہیں پتہ اور اس وجہ سے وہ نہیں ڈٹرمن کر سکتی کہ بھئی ایک اچھی پریکٹس اور ایک بری پریکٹس کے بیچ میں کیا ڈفرینس ہے. ٹھیک ہے, تو یہ ہمارا مین ایم ہے کہ ہم اپنی عوام کو اویئر کریں کہ جو ان کے رائٹس ہیں وہ ان کو یوز کریں اور اپنے لیے ایک اچھی ڈینٹل پریکٹس کا وہ متعین کر سکیں کہ کون سی اچھی پریکٹس ہے اور کیسے ہم جو ہے مال پریکٹس سے یا ہم بیماریوں سے جو گندے انسٹرومنٹس کے استعمال سے پھیلتی ہیں ان سے ہم بچ سکیں. ٹھیک ہے, اور دوسری بات یہ ہے کہ میں خود جو ہے کافی سٹیز میں پریکٹس کرتا رہا ہوں اور میرا جو ایم ہے یہاں پہ کلینک بنانے کا واقعہ میں وہ یہ ہے کہ ایک اسٹینڈرڈ پریکٹس کی واقعہ میں بہت شدید کمی تھی اور میں یہ چاہ رہا تھا کہ ایک اسٹینڈرڈ پریکٹس لوگوں کو پتہ بھی چلے کہ کیسی ہوتی ہے اور واقعہ میں ایک اسٹینڈرڈ پریکٹس بنے. ٹھیک ہے, تو اس میں یہ ہے کہ میں ابھی جو مال پریکٹس کی چیزیں میں نے بتائی ہیں کہ ٹرانسپیرنسی نہیں ہوتی ہے, اسٹیریلائزیشن کا آپ نے کیسے آپ نے ڈٹرمن کیسے کرنا ہے کہ اسٹیریلائزیشن ہے یا نہیں ہے, اچھی ہے یا بری ہے, تو اس کا میں نے آپ کو طریقہ بتایا. تو یہ ہمارے کلینک میں ہمارے سیٹ اپ میں الحمدللہ آپ کو ملیں گی. یہ آٹو کلیو ایک مشین ہوتی ہے جس سے ہم انسٹرومنٹس کو صاف کرتے ہیں. ٹھیک ہے, اس کی بہت ساری قسمیں ہوتی ہیں. ڈینٹسٹ کے لیے جو ریکمینڈیڈ ہے اس کو کلاس بی کہتے ہیں, وہ سب سے ہائی لیول کی ہوتی ہے. سب سے پہلے کلاس این ہوتا ہے, پھر کلاس ایس ہوتا ہے, پھر کلاس بی ہوتا ہے. اگر آپ کو ان چیزوں کا پتہ نہیں چل سکتا کہ یہ کلاس بی ہے دیکھ کے یا نہیں, لیکن آپ کو یہ چیز دیکھ کے اس کا پتہ چل سکتا ہے کہ آپ کے انسٹرومنٹ صاف ہیں کہ نہیں ہیں. ہمارے سیٹ اپ پر کلاس بی سیرینا کی اٹیلین ٹکلے موجود ہے اور ہم جو ہے اس کے ساتھ سارے انسٹرومنٹس کو صفائی ریگولرلی کرتے ہیں. اگر میرے سیٹ اپ پہ کوئی پیشنٹ آتا ہے اور میرے صاف انسٹرومنٹس ختم ہو جاتے ہیں, میں اس پیشنٹ کو واپس بھیج دوں گا بجائے اس کے کہ میں اس سے کہوں کہ نہیں جی آپ انتظار کریں, وہی گندے انسٹرومنٹس میں دوبارہ یوز کروں. ٹھیک ہے, تو یہ ہمارے مریضوں کو بھی یہ بات سمجھنی چاہیے کہ اگر آپ کی ڈاکٹر آپ کو یہ کہتا ہے کہ بھئی میرے پاس انسٹرومنٹس ختم ہو گئے ہیں, آپ کل کا ٹائم لے کے آ جائیں یا اپوائنٹمنٹ لے کے آ جائیں, تو یہ چیز آپ کو انڈرسٹینڈ کرنی چاہیے. ٹھیک ہے, اور انشاءاللہ ہم یہ آپ کی ایجوکیشن کا پروسیس کنٹینیو رکھیں گے. میں سوابی میں بھی پریکٹس کرتا ہوں, اسلام آباد ڈینٹل کلینک سوابی میں میرے دوست ہیں ان کا کلینک ہے. میں اسلام آباد میں بھی G13 میں علی ڈینٹل کلینک میں پریکٹس کر رہا ہوں, اینڈ کرنٹلی آلسو پریکٹسنگ ان پشاور. تو میں جتنی بھی سٹیز میں پریکٹس کر رہا ہوں اور یہ میرا جو پوائنٹس میں نے پوائنٹ آؤٹ کیے ہیں وہ میں نے ساری سٹیز کی پریکٹسز کو دیکھ کے جو ان میں کمیاں تھیں وہ بیان کی ہیں. اور میرا یہ ایم ہے, میرا یہ موٹو ہے کہ میں یہ ان سارے اسٹینڈرڈس کو جن جن سٹیز میں پریکٹس کر رہا ہوں ان ساری سٹیز میں اس کو اپلائی کروں. تھینک یو سو مچ. امید ہے کہ آپ نے ان سے کچھ ان کی چیزیں سیکھی ہوں گی جو میں آپ تک کنوے کرنا چاہ رہا ہوں. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.